شیعہ حضرات جو ہیں وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن مکمل نہیں ہے. قرآن پاک کے 40 پارے تھے، 10 پارے کوئی بکری کھا گئی. بلکہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آپ ہی کے علماء نے کچھ کہا بھی ہے جی بالکل ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، اور وہ 10 پارے مل گئے ہیں یا مل جائیں گے، اور ہم وہ سامنے بھی لے کے آئیں گے. تو اس طرح تو مطلب یہ کیا پھر دار اسلام میں رہتے ہیں اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے تو؟ یہ بھی انہی باتوں میں سے ہے نا، یہ جو یعنی اگر یہ باتیں اس تاریخ دور میں، جاہلیت کے دور میں کوئی کرتا تو پھر توقع تھی. آج کے میڈیا کے دور میں یہ باتیں پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں، لیکن انشاءاللہ کلیئر ہوں گی یہ چیزیں. میں اس مقصد کے لیے پوچھ رہا ہوں. قرآن کریم جو اہل البیت علیہم السلام اور شیعہ جو مستند علماء ہیں، مثلا اس وقت جو شیعہ علماء اس وقت موجود ہیں اور جو شیعہ علماء سابقہ دور میں گزر گئے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، عقائد کی کتابیں موجود ہیں، تفسیر کی کتابیں موجود ہیں قرآن کے متعلق. قرآن کے بارے میں اگر میں کہوں کہ سب سے مستند تفسیر ابھی تک متفقہ طور پر شیعہ و سنی علماء کے نزدیک تفسیر المیزان ہے، علامہ طباطبائی. ہمارے اساتید کے استاد تھے وہ، ٹھیک ہے، ان کی یہ تفسیر ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے، باقی جو ہمارے جید علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہی قرآن جو اس وقت بین الدفتین ہے، یعنی 2 جلدوں کے درمیان، تو 2 جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے جی، یہ 30 پاروں کا قرآن اور 114 صورتوں والا جو قرآن ہے، یہ سارا یہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے رسول اللہ کے قلب نورانی پر. اور بلکہ اہل سنت کے ہاں قرآن کے بارے میں بعض اقوال ایسے ہیں جو تھوڑے کمزور ہیں کہ قرآن جمع کس نے کیا ہے، قرآن ترتیب کس نے دیا ہے، وہ صحابہ کی طرف لے آتے ہیں. یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ کے حکم سے. قرآن اترا بھی اللہ کے حکم سے رسول اللہ پر ہے، قرآن ترتیب بھی رسول اللہ کے حکم سے ہوا ہے، سورہ بندی اس کی ہوئی ہے، جتنی آیات، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، یہ سب حکم رسول اللہ سے ہوا ہے. اور نہ اس قرآن میں ایک لفظ اضافہ ہوا ہے، نہ اس میں ایک لفظ کم ہوا ہے. تحریف لفظی اس میں ناممکن ہے، چونکہ قرآن کا خود اپنا فرمانا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں اور محفوظ ہے. یہ اہل البیت علیہ السلام کے تعلیم و مذہب کے مطابق یہ ہو بہو لفظ بلفظ منہ بے منہ وہی قرآن ہے. بلکہ علامہ صاحب اس زبان کے اندر تو چھوڑ کے ایک علاقے میں دیکھ لیں، پنجابی زبان، یہیں پہ شہروں سے شہروں پہ اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اس کے معنی مفہوم بدل جاتے ہیں. تو کسی زبان کے اندر اوورآل تو یہ